دل کی کہانی اللہ بن جائے، اول آخر اللہ بن جائے، اس کے لیے کنز قدوری کافی نہیں ہے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصورینو، منصور حلاج خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، عظیم شاعر۔ سکھ ریت روش منصورینو، ہن ٹھپ رکھ، ارے پنجابی سمجھتے ہو؟ ہن ٹھپ رکھ کیا؟ ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایا، کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع وقایا، یہ دل قرآن کتاب ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ان کی نفی نہیں کر رہے، وہ تمہیں اصل منزل بتا رہے ہیں کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ وہ تمہیں اس اللہ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو تمہارے دل دماغ میں اتر جائے، دل کی تاروں پہ چھڑے اور تمہارا دل مر مٹے اللہ پر۔ تمہارا جینا اللہ کے لیے، مرنا اللہ کے لیے، سوچنا اللہ کے لیے، لکھنا اللہ کے لیے، پڑھنا اللہ کے لیے، رونا اللہ کے لیے، ہنسنا اللہ کے لیے، مسکرانا اللہ کے لیے، آہ اللہ کے لیے، تڑپ اللہ کے لیے، کسک اللہ کے لیے، تیس اللہ کے لیے، مچلنا اللہ کے لیے، اٹھنا اللہ کے لیے، جاگنا اللہ کے لیے، بیٹھنا اللہ کے لیے۔ اللہ تمہارا مطلوب بن جائے، جو شرق میں اللہ، جو غرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، فوق بھی اللہ، تحت بھی اللہ، للہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ جدھر دیکھو گے سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق قوله الحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل وهو الحق من ربهم۔ وہ ذات تمہارے دل میں اترے، تم صرف خشک مضمون پڑھ کے ایک مناظرے کرنے والے عالم نہ نکلو، بلکہ تم تڑپنے والے، درد والے، رونے والے، مچلنے والے، بے قراریاں، آہیں تمہارا درس بن جائیں، رونا تمہارا ہنسنا بن جائے، آنسو تمہاری بارش بن جائے، اور ٹپ ٹپ تمہارے لیے چھم چھم برسات بن جائے، اور جدھر کو گزرو نور ہی نور پھیلتا چلا جائے، جدھر کو گزرو خوشبوئیں پھیلاتے چلے جاؤ، جدھر کو گزرو تمہارے لیے ہدایت کی ہوائیں، چلنے کا تم سبب اور سامان بن جاؤ، کہ تمہارا دل اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے، اللہ کا آشنا ہو جائے۔ اللہ کو ڈھونڈتے پھرو، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھا، ابھا دیکھا، لما دیکھا، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکا، سجڑ میل سم کے مر پوسا۔ یہ بھی خواجہ غلام فرید ہے، فرماتے ہیں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کبھی ادھر دیکھتا ہوں، محبوب کی تلاش میں ہوں، تیرے کوچ اس بہانے، مجھے دن سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ اللہ 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 مطلوب بن جائے، دل کے تاروں پہ چھڑ جائے۔ تم لوگ مدرسے والے، میں بھی مدرسے والا ہی ہوں، کہ مجھے باہر کا نہ سمجھنا، ورنہ کہو گے یہ مدرسوں پہ تنقید کر رہا ہے۔ تم سے زیادہ میری زندگی مدرسوں میں گزری ہے۔ ہاں تم خشک ہو، خشک، دل کے چشمے تمہارے سوکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ، اللہ ہر جگہ لگے گا، لیکن عام طور پر دل کے چشمے خشک ہیں۔ چمن میں بہار کوئی نہیں ہے، پھولوں میں مہک کوئی نہیں ہے، حالانکہ تم ہی گلستان ہو، تم ہی چمن ہو، تم ہی چشمے ہو۔ اس دل کو عادی بناؤ، یہ اللہ کے لیے تڑپ ہے۔ ایک عورت کی محبت نے مجنوں کو امر کر دیا، اور اس کو قیامت تک کے لیے جب تک کتابیں پڑھائی جائیں گی، اس کے نوحے سنائے جائیں گے۔ ایک لیلا کے پیچھے وہ ایسا مشہور ہوا کہ آج بھی وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وقام على قبر النساء النوائع كما لو أصاب الموت ليلى بكيتها وجاد لها دمع من العين صافع وأغدت من ليلى بما لا أناله بلا كل ما قرت به العين طائع ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي بدوني جندل وصفائع لسلمت تسليم البشاشة أو الزخاء إليها صدا من جانب القبر صائع حمامة بطن الواديين ترنمي سقاك الغر الغوادي مطيرها أبيني لنا ما زال ريشك ناعما ولا زلت في خضراء غد نظيرها وأباه
وكنت اذا ما زرت ليلى تبركت لقد رابني منها اليوم صفورها. ایک عورت پائے سگبوسید مجنو. یہ تو تمہیں مجنو کے اشعار سنائے تھے، خود اس کے اپنے. ایک فارسی کا سنو، کسی فارسی شاعر نے کہا پائے سگبوسید مجنو خلق پرسد اینچ سود. لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پاؤں چوم رہا، ارے کتے کے پاؤں چوم رہا. لوگوں نے کہا ارے دیوانے، ارے پاگل، ناپاک کو چومتا ہے، وہ بھی اس کے پاؤں پہ تو مزید ناپاکی لگی ہوتی ہے، کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے. تو مجنو نے کہا گفتگاہے این سگے در کوہ لیلا رستہ بود. ارے میں کیا کروں، میں کیوں نہ چوموں، میں کیا کروں، میں بے خود ہوں، مجھے کچھ نہ کہو. ارے مجھے ملامت کرنے والوں کرو. اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتن حبا لذکرک فلیلمن اللوم. نہ مانوں گا نصیحت پر نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا. ہاں کرو ملامت، لیلا کا نام لو، میں ملامت بھول جاؤں گا اور لیلا کے نام کی لذت لیتا رہوں گا. ارے کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کبھی یہ کتا لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کے پاؤں لیلا کے پاؤں پر آئے ہی ہوں گے، تو میں اس خیال میں اسے چومتا ہوں. ارے محبت کرنا بھی سیکھو، اللہ سے عشق کرنا بھی سیکھو، اللہ سے دوستی لگانا بھی سیکھو. اللہ کو بیضاوی سے نہیں سمجھ سکو گے، مشتق ہے کہ جامد ہے. اسی پر ہی 1 مہینہ تقریر ہو رہی ہے. ہاں چاہے تم مجھ سے اختلاف کرو یا مجھ پہ ناراض ہو، یہ وقت کا ضیاع ہے. صحابہ نے اللہ کو ایسے نہیں جانا تھا. چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا. یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی. سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی. ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیسر کو دعوت دینے بھیجا. وہ اس کے محل کے سامنے آئے، وہ بالکونی میں کھڑا تھا. انہوں نے محل دیکھا بلند و بالا، سرخ پتھر کا بنا ہوا. تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو کیسر کا محل ایسے ہلنے لگا، خشک پتے کی طرح ایسے ہلنے لگا. تو کیسر نے کہا انہیں چپ کراؤ، یہ کیا کہہ رہے ہیں. 3 دن مہمان رکھا. 3 دن کے بعد پیشی ہوئی تو کیسر کے دربار سجا ہوا، وہ ہیروں سے جڑا، ریشم زربفت سے سجا. تو کیسر نے پوچھا ما اعظم کلامکم، تمہارا سب سے عظیم بول کیا ہے؟ تو ہشام بن عاص نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. جب کہا اللہ اکبر تو سارا محل پھر زلزلے میں آ گیا. میرے عزیزو، تم ہی تو ہو جو اللہ کا نام بلند کرنے والے ہو. تمہارے ہی ہاتھ میں تو اللہ کا جھنڈا ہے، کالج والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یونیورسٹی والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یہ کراچی کے بازار صدر والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، ڈیفنس والوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. تمہارے ہاتھوں میں اللہ کا جھنڈا ہے. تم اس کے حامل ہو، تم اس کے اٹھانے والے ہو. اسے لے کے پھرنے والے بنو. اللہ سے محبت، اللہ سے عشق صرف فقہی انداز میں اللہ نہ دل میں اترے، ایمانی انداز میں، عاشقانہ انداز میں، مجنونانہ انداز میں. یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترتا ہے. دوسرا نور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے کہ اللہ کے رسول سے عشق ہو، پیار ہو، محبت ہو، ہر ادا پہ دل 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 فدا ہو، جان فدا ہو، قربان ہونا آئے اللہ کے رسول کے لیے. آنسو بھی بہے، دل بھی تڑپے، جام درد میں آئے، دکھ میں آؤ کہ اللہ اس کے رسول کی محبت. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره. ساری چیزوں پہ اللہ اس کے رسول کو آگے کرو. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا
لما جئت به یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، میرے پیچھے آؤ، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، ہم بھی پیار کرنے والے بنے، اللہ نے محبت کی، ہم بھی محبت کرنے والے بنے۔ لعمرک ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ واہ، لعمرک، کیا عاشقانہ انداز کی محبت ہے، عاشقانہ انداز کی محبت ہے کی قسم ہے، عاشقانہ انداز کی قسم۔ لعمرک، اے میرے حبیب، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وکیل ہی تیرے بول کی قسم، والضحیٰ تیرے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری سیاہ گھنیری زلفوں کی قسم، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، تو میرا رسول ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، یہ میرا رسول ہے، شاعر نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، نون والقلم وما یسرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ قرآن گواہیاں دے رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ کون ہے، یہ طٰہٰ، یہ کون ہے، یہ یاسین، یہ کون ہے، محمد یہ کون ہے، احمد یہ کون ہے، قاسم ابو القاسم یہ کون ہے، ماہی یہ کون ہے، حاشر یہ کون ہے، عاقب یہ کون ہے، فاتح یہ کون ہے، ابو القاسم یہ کون ہے، شاہد یہ کون ہے، مبشر یہ کون ہے، نذیر یہ کون ہے، داعی اللہ یہ کون ہے، سراج منیر یہ کون ہے، عزیز علیہ یہ کون ہے، حریص علیکم یہ کون ہے، رؤوف یہ کون ہے، رحیم یہ کون ہے، مزمل یہ کون ہے، مدثر یہ کون ہے، ناصر یہ کون ہے، منصور یہ کون ہے، ہادی یہ کون ہے، مہدی یہ کون ہے، عامر یہ کون ہے، ناہی یہ کون ہے، رشید یہ کون ہے، منصور کون ہے، رحمت للعالمین یہ کون ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر ونذیر یہ کون ہے، محمد بن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، آپ ہو نور نبوت کے اٹھانے والے، آپ ہو حاملین نور نبوت، آپ ہو اللہ کے نور کا جھنڈا اٹھانے والے، آپ ہو اللہ کے حبیب کا نور اٹھانے والے، تمہارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت اتری ہوئی ہو، انگ انگ سے جھلکتی ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ثوبان مولا رسول اللہ دوڑے ہوئے آ رہے، دوڑے ہوئے، اور اللہ کا رسول کو آ کر ایسے دیکھنے لگے۔ آپ وضو فرما رہے تھے، آپ نے فرمایا ثوبان کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، گھر میں ہوتا ہوں، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، آپ کا خیال آتا ہے تو آپ کو دیکھے بغیر مجھے لگتا ہے میری جان نکل جائے گی، تو میں دوڑ لگاتا ہوں، آپ کی زیارت کر کے آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہوں۔ آج ایک خیال نے بے قرار کر دیا، موت آپ کو بھی آئے گی، ہمیں بھی آئے گی۔ آپ جنت کے اوپری درجوں میں، ہم نچلے درجوں میں، جنت میں آپ کے بغیر دل کیسے لگے گا؟ اللہ کے رسول سے عشق ہو، محبت ہو، صرف قانونی انداز میں نہ پڑھو دین کو، عاشقانہ، مجنونانہ، والہانہ انداز میں پڑھو کہ یہ دل دماغ میں اترتا چلا جائے، اترتا چلا جائے۔ اور یہ نور جب تمہارے اندر ہوگا تو اللہ کی قسم اندھیرے تمہارے آگے ٹک نہ سکیں گے، وہ اندھیرے
باطل کی جس شکل کے ہوں گے جدھر سے گزرو گے روشنیاں پھیلاتے چلے جاؤ گے، روشنی کے مینار بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہمیشہ ایسے ہی لوگوں کے ذریعے سے جب بھی اندھیرے چھائے، اللہ نے بادشاہوں کو استعمال نہیں کیا، اللہ نے اپنے علم والوں کو استعمال کیا، اپنے تعلق والوں کو استعمال کیا، اپنے سے محبت کرنے والوں کو استعمال کیا اور امت کو اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں تک پہنچایا۔ آج بھی تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ دین کے ہر شعبے کو تم لوگوں نے زندہ کرنا ہے، تمہارے ذریعے سے اس میں روح پیدا ہونی ہے، اور اس کا صلہ صرف اللہ کی رضا ہے اور صرف جنت ہے، دنیا صلہ نہیں، منصب صلہ نہیں، ممبر صلہ نہیں۔ آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، میرے استاد مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا، اب ممبر بھی وجاہت کی چیز بن جائے گا۔ اس پر بھی کھینچا تانی ہوگی کہ میں ممبر پہ بیٹھوں کہ لوگوں کا رخ دین کی طرف پھر چکا ہے۔ اب لوگوں کے سامنا مجموع کا سامنا کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر میں جذبات ہوں گے کہ میں ادھر بیٹھوں، یہ ایم پی اے کی کرسی سے زیادہ خطرناک ہے، جتنا بڑا ممبر ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا۔ منصب سے بچو بچو بچو، اگر اللہ نے تمہیں دینا ہے تو کوئی روک نہ سکے گا، نہیں دینا تو تمہارا دین بک جائے گا، چند کوڑیوں پہ تمہارا دین بک جائے گا، اسے بیچو نہیں۔ قتیبہ بن بکار کی مجلس میں احمد بن طولون آ کے بیٹھا کرتا تھا اور سال کے بعد 1000 دینار ہدیہ دیا کرتا تھا۔ 18 برس ان کے درس میں بیٹھتا رہا۔ 18,000 دینار آج کا کوئی 18 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو تحفے میں دیا ہے۔ 18 سال کے بعد ایک غلط فتوے پہ دستخط کروانا چاہے کہ حضرت ادھر دستخط فرما دیں، انہوں نے انکار فرما دیا کہ میں دستخط نہیں کروں گا۔ ان کا واہ واہ، پیسے میرے کھاؤ اور دستخط کا انکار کرو، میرے 18,000 دینار واپس کرو۔ ان کا خیال تھا کہ اتنی بڑی دولت کہاں یہ واپس کرے گا۔ انہوں نے فرمایا ابھی لو، گھر گئے اور 18,000 دینار کی تھیلیاں جیسے موریں لگی ہوئی تھیں ویسے کی ویسی آ کر اس کے سامنے پھینک دی، ان کی مہر کو بھی نہیں توڑا تھا۔ ہاں، میرے ایمان کی اتنی قیمت لگائی، صرف 18,000 دینار، صرف 18,000 دینار۔ ہاں، ہمارا صلہ دنیا کی کوئی شے نہیں، نہ وجہ۔ ایک اور بات بتاؤں، بڑی کتابوں کا سبق بھی وجاہت کا حصہ ہے۔ میں نے یہ پڑھانی ہے، میں نے وہ نہیں پڑھانی، مجھے یہ کتاب دی جائے، میں نے وہ نہیں لینی، میں نے اسے پڑھانا ہے، میں نے اسے نہیں پڑھانا۔ وہ منظور نظر ہے، اسے تو ہدایت دے دی، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہیں، ہمیں قدوری پہ ٹرخا دیا۔ یہ پڑھانے والوں کے لیے شیطان کا داؤ ہے کہ وہ بڑی کتابوں میں وجاہت دکھاتا ہے۔ میں جلالین پڑھاؤں گا، بخاری میں پڑھاؤں گا، مشکات میں پڑھاؤں گا اور مسلم میں پڑھاؤں گا۔ مجھے نہیں چاہیے کنز، میں نے کنز نہیں پڑھانی اور میں نے قطبی نہیں پڑھانی۔ ہاں، ان کو شیطان یہ تھوڑا ہی آ کر کہے گا شراب پیو اور جوا کھیلو اور گانا سنو۔ یہ تو بازاری لوگوں کو جا کر کہے گا شراب پیو، زنا کرو، جوا کھیلو۔ انہیں یہ مار دے گا۔ دیکھنے میں دین ہوگا اور اندر میں دنیا ہوگی، دیکھنے میں ہدایت پڑھائی جا رہی ہے اور اندر میں وجاہت کی طلب ہو رہی ہے۔ اللہ کی نسبت پر نورانی قاعدہ بھی مل جائے تو بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر تمہیں قدوری مل جائے تو اسے قرآن سمجھ کے پڑھاؤ، بخاری سمجھ کے پڑھاؤ۔ اللہ کی نسبت پر نور العزا مل جائے تو اسے بخاری سمجھ کے پڑھاؤ، جلالین سمجھ کے پڑھاؤ۔ کہ صلہ یہاں نہیں چاہیے، صلہ یہاں نہیں چاہیے۔ ہاں، ہم دنیا میں عافیت کے طلبگار ہیں، عزت کے طلبگار ہیں، سہولت کے طلبگار ہیں، ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم اللہ سے اس کی رضا کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں جنت کے شوق ہو، ہمیں جہنم کا خوف ہو۔ مجھے یہ سخت گلہ ہے اہل مدارس سے کہ یہ نہ جنت پڑھاتے ہیں نہ یہ جہنم پڑھاتے ہیں۔ رفع یدین پر چلیں گے تو ہفتہ تقریر کرتے چلے جائیں گے، اور جب جنت کے باب آئیں گے تو ایسے پڑھائیں گے کہ سونے والا بھی، پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا اور پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔ جہنم کے باب آئیں گے
تو پڑھنے والا بھی سو رہا ہوگا، پڑھانے والا بھی سو رہا ہوگا۔ جنت کے شوق نہیں تو پھر دنیا کے شوق تمہیں لگیں گے، جہنم کا خوف نہیں تو پھر دنیا سے خوف کھاؤ گے، دنیا والوں سے خوف کھاؤ گے۔ جنت کے شوق تمہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ وہ جنت جو میرے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سفید موتی، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سرخ یاقوت، وہ جنت جس کی ایک اینٹ سبز زمرد، وہ جنت جس میں مشک کا گارا، وہ جنت جس میں زعفران کی گھاس، وہ جنت جس میں اللہ کا عرش چھت بنایا، وہ جنت جس میں پانی کی نہریں اور دودھ کی نہریں اور شراب کی نہریں اور شہد کی نہریں، اور وہ جنت الفردوس جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، وہ کیسی ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وہ کیسی ہے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، ایک جنت نیچے ہے، وہ کیسی ہے؟ مُدْحَامَّتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، جنت الفردوس کیسی ہے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت کیسی ہے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اوپر والی جنت کیسی ہے؟ جنت الفردوس کیسی ہے؟ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر نیچے والی جنت کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام، اوپر والی جنت کی حور کیسی ہے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت کی حور کیسی ہے؟ فیہن خیرات حسان، اوپر والی حور کیسی ہے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اوپر والی حور کہاں ہے؟ فیہن قاصرات الطرف، انہی قالینوں پر دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، دائیں بائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور نیچے والی جنت میں دور دکھایا ہے بیویوں کو، اوپر والی جنت میں قریب دکھایا ہے بیویوں کو۔ فیہن پھر وہ جو جنت الفردوس ہے اس کے قالینوں کی تعریف فرمائی عجب انداز میں، نیچے والی جنت کی تعریف فرمائی، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اے سبز رنگ کے بڑے خوبصورت قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جنت والے۔ اور جنت الفردوس کے جو قالین ہیں اس کی تعریف کیا فرمائی؟ متکئین علی رفرف، متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، تو میں پورا مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ یہ قالین ہے، اس کا اوپر والا حصہ سرخ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نظر آتا ہے تو اس کو خوبصورت بنایا۔ یہ نیچے والا حصہ دیکھو کیسا ہے، بے رنگ، ٹھیک ہے، بے رنگ بدصورت، اس لیے اس کو نیچے بچھایا اور سرخ حصے کو اوپر بچھایا۔ تو اب جب اللہ نیچے والی جنت کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے متکئین علی رفرف خضر، سبز عبقری حسان، بڑے خوبصورت، بڑے عظیم الشان سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اللہ جنت الفردوس کے قالینوں کی تعریف کرتا ہے تو فرماتا ہے متکئین علی فرش، بیٹھے ہوئے قالینوں پر نچلا حصہ بنا ہوا نہیں ہوتا، اوپر والا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے جنت الفردوس کے قالین کا اوپر والا میں تمہیں نہیں بتاتا کہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ جو نیچے زمین پہ لگ جائے گا، بچھ جائے گا، تم وہ اٹھا کے دیکھنا تو وہ تمہیں نظر آئے گا ایسا حسین و جمیل من استبرق۔ او جنت الفردوس کے قالینوں کا نچلا حصہ جو زمین پہ لگے گا وہ استبرق ہے، عظیم الشان خوبصورت ہے۔ جب نچلا حصہ ایسا حسین ہے تو جہاں بیٹھے ہوں گے وہ کیسا حسین ہوگا۔
جنت الفردوس اور دوسری جنت کا فرق سمجھ میں آیا؟ ارے بولو. آپ کو میں کہہ رہا ہوں ابھی یہ جنت تمہیں نہ پڑھائی جاتی ہے نہ تم پڑھتے ہو. میں سال لگا رہا تھا، سال. تو ایک عرب نے مجھ سے کہا، میرے ساتھ جماعت میں تھا، مجھ سے کہنے لگا تو نے ہادی الارواح الی بلاد الافراح پڑھی ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تم کیا نام لے رہے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ کتاب ہے ابن القیم کی جنت کے موضوع پر، تم نے نہیں پڑھی؟ میں نے کہا نہیں پڑھی. کچھ سہائے ستہ میں سوتے سوتے تلاوت ہوئی تھی، باقی کچھ پتہ نہیں وہ کیا ہے. اس نے کہا میں تمہیں دوں گا. گجرانوالے تشکیل تھی، واپس آئے، اس نے وہ کتاب دی، میں نے وہ پڑھی. میں نیم پاگل ہو گیا وہ کتاب پڑھ کے کہ جنت ایک باغ کے سوا ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس لیے تمہارے اندر جنت کے شوق ہی کوئی نہیں، نہ جنت کا شوق نہ جہنم کا خوف. لم یبج. وہ کتاب پڑھ کے نیم پاگل. پھر میں نے جنت کو بیان، میں جو مشہور ہوا 80-82 کی دہائی میں، وہ اس سے مشہور ہوا کہ میں نے جنت کو بیان کرنا شروع کیا تو لوگ کہیں ہم نے زندگی میں آج تک کبھی جنت نہیں سنی تھی، یہ تم کہاں سے بیان کرتے ہو؟ یہ کیا ایسا گھر ہے؟ کیا ایسی جنت اللہ نے بنائی ہے؟ کیا ایسا سب سے ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت لے کے جنت میں داخل ہوگا. 1000 سال جہنم میں جوتے کھائے گا، 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا. اس کا نام ہوگا جوہینا، قبیلہ بھی جوہینا. پھر اللہ اس کو جہنم سے نکالے گا اور جنت میں ڈالے گا اور دروازہ کھلوائے گا اور اسے فرمائے گا، میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہیں دے رہا ہوں، چل داخل ہو جا. دروازہ کھلے گا تو وہ اس کا نوکر اس کا استقبال کرے گا. نوکر کے حسن و جمال کو دیکھ کر وہ یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا آقا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تم فرشتے نہیں ہو؟ کہے گا نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں. اچھا نوکر ایسا؟ وہ آگے چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی تو ایک دم وہ سجدے میں گرے گا. تو اس کا نوکر پھر اسے کہے گا آقا کسے سجدہ کیا ہے؟ تو وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کو سجدہ کیا ہے. کہے گا نہیں نہیں یہ آپ کے محل کی روشنی ہے. کون ہے یہ؟ آخری درجے کا جنتی. پھر 80,000 نوکر استقبال کریں گے. 80,000 نوکر دنیا میں کبھی کسی بادشاہ کے نہیں سنے کہ جس کے 80,000 خاص غلام ہوں. 80,000 نوکر اس کا استقبال کریں گے اور اس کے لیے قالین بچھائیں گے. ان قالینوں پر چلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ 40 سال. 40 سال، 40 دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، 40 سال چلتے جاؤ تو وہ قالین ختم ہوں گے اور اس کے نوکر کہیں گے ارے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر سے آئے، آپ تو بڑی دیر سے آئے، ہم تو انتظار کر کر سوکھ گئے. وہ کہے گا ارے شکر کرو میں آ گیا، میری بڑی لتر پریڈ ہوئی یہ تو میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، میری بڑی لتر پریڈ ہوئی ہے، تمہیں نہیں خبر کیسے کیسی دھلائی میری ہوئی، شکر کرو میں آ ہی گیا ہوں. 80,000 نوکر ان کے ساتھ ہیں. پھر آگے ایک بڑا خوبصورت میدان ہے، اس میں ایک تخت ہے، اسے بٹھاتے ہیں. یہ 80,000 خدام، ایک ہاتھ میں پیالہ ہے اس میں کھانا ہے، ایک میں گلاس ہے اس میں مشروب ہے. 80,000 مشروب اور 80,000 کھانے اس کے سامنے پیش کریں گے. یہ سارے کھانے کھا جائے گا، سارے مشروب پی جائے گا اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، ہر گھونٹ کی لذت پہلے سے زیادہ. دنیا میں پہلا لقمہ لذیذ، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم. جنت میں ہر لقمہ پہلے سے زیادہ مزے والا، زیادہ لذت والا. کھا لیا پی لیا. اب اس کے خدام کہیں گے آقا ہم جا رہے ہیں،
اب آپ اپنے گھر والوں سے مل لیں تو ایک دم اس کے سامنے سے ایسے پردہ ہٹے گا اور ایک اور جنت ظاہر ہوگی، ایک اور حسن و جمال کا منظر کھلے گا اور ایک اور میدان کھلے گا۔ اس میدان کے بیچ میں ایک تخت بچھا ہوگا، اس تخت پہ اس کی جنت کی حور بیوی ویسے ٹیک لگا کے یوں بیٹھی ہوگی۔ یہ انداز ویسے ہی مار دیتا ہے، اور اوپر سے حور ہو اور اوپر سے دنیا میں صبر بھی لمبا چوڑا مولوی کی طرح کیا ہو، وہ دیکھے گا بس 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا۔ جس نے جہنم کے کالے کالے فرشتے دیکھے ہوں، اب وہ حور کو دیکھا تو پاگل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا دیکھ رہا ہے، 40 سال صرف دیکھنے کے مزے لیتا رہے اور صرف آنکھوں سے باتیں کرتا رہے گا۔ جو بات زبان پہ لا نہ سکے، آنکھوں نے سنی، آنکھوں نے کہی، اب آنکھوں سے ہی دیکھنے کے مزے لیے جا رہا ہے۔ آخر 40 سال کے بعد وہ خود کہے گی اما لک فینا من رغبت، آپ میرے پاس نہیں آئیں گے، اور دور سے ہی بیٹھے رہیں گے دیکھتے، تو پھر اس کو ہوش آئے گا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیری بیوی ہوں، انا من اللواتی خبین لک، اور ایسی 72 بیویوں سے اللہ اس کا نکاح کرنے والا ہے۔ پھر اس کے جا کر ملے گا، معانقہ کرے گا تو 70 سال معانقے میں گزر جائیں گے۔ فی جنت تجری العیون خلالہا والحور تخطر فی رشاکت اغیدی تختال فی حلل حرائر سندس استبرق واساور من عسجد والتاج جعلوا فوق مفرق رأسها من لؤلؤ وجواهر وزمرد حتى اذا اقتربت الیہ تبسمت بالغنج كالطفل الولید المسعد فهناك غردت الطیور ورتلت لحن الخلود بكل غصن املد۔ یہ اللہ نے جس دن جنت کو بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ اسے دن میں 5 دفعہ پہلے سے زیادہ سجاتا ہے، پہلے سے زیادہ مہکاتا ہے، پہلے سے زیادہ سنوارتا ہے۔ وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک لڑکی کا میک اپ ہوتا ہے۔ یہ مسجد ہے، بڑی خوبصورت ہے، اس کو اور بھی خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا، 1 سال 2 سال 3 سال بعد، کہ اس میں مزید گنجائش ختم ہو جائے گی، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تو اس کا میک اپ کیا جا رہا ہے، تو ایک حد تک تو ہوتا ہے، اگر اس سے زیادہ کیا جائے گا تو اگلا بھی بدصورت ہو جائے گا۔ پورا اگر پاؤڈر کا ڈبہ اس کے منہ پہ ڈال دو تو وہ کیا بنے گی؟ ایک حد تک ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو تم ذرا اندازہ کرو، جس دن جنت کی لڑکی کو اللہ نے بنایا، جس دن جنت کے درخت کو بنایا، جنت کی نہروں کو بنایا، جنت کے محل بنائے، جنت کے دریا بنائے، جنت کے سمندر بنائے، جنت کے جانور بنائے، جنت کے پرندے بنائے، جنت کے پھل بنائے، جنت کے پتے بنائے، جنت کے اڑنے والے بنائے، جنت کے تیرنے والے بنائے، جنت کے میز بنائے، جنت کے تخت بنائے، جنت کے لباس بنائے، جنت کے سائے بنائے، جنت کے باغات بنائے، جنت کے پہاڑ بنائے۔ جس دن سے جنت کی وادیوں کو بنایا، پھولوں کو بنایا، کلیوں کو بنایا، ان کو مہکایا، انہیں چمکایا، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے چپے چپے کو بنایا، اس دن سے لے کر آج تک روزانہ، اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ مسلسل ہر شے کو روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ میک اپ کر کے حسین بنا دیتا ہے۔ تو کیا چیز بن رہی ہے وہ؟
وہ کیا چیز بن رہی ہے؟ ایک میں نے ایسے حور کو بیان کیا. حور ایک بوڑھا عرب تھا, بوڑھا بدو, پہلے تعلیم میں سو رہا تھا, خراٹے رہا تھا, ایسے کر کے نا سو رہا تھا. میں نے حور بیان کی تو اس نے ایک آنکھ سے مجھے یوں دیکھا, تھوڑی دیر کے بعد یوں دیکھا, پھر ایسے ہو گیا, کہنے لگا حور حور حور, پھر ایک دم کھڑا ہو کے ناچنے لگا, حور حور حور. تمہیں تو شوق ہی نہیں, سارے ٹھنڈے ہو. بڈھا عرب ایسا وجد میں آیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فِيهِنَّ خَيْرٌ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مُدْهَامَّتَانِ عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو جنت کا شوق ہو, جنت کے تذکرے کرو, جنت کا مضمون تفصیل سے پڑھاؤ. میں نے بخاری شریف میں جنت کا باب آتے ہیں, تو میں نے کہا یہ میں خود پڑھاؤں گا اپنے مدرسے میں. تو میں نے جیسے مدرسے کا دستور ہے, وہ 2.5 صفحے ہیں ٹوٹل, میں نے کہا پڑھو بھائی. تو وہ بچوں نے پڑھنا شروع کیا, 1 گھنٹے میں سارا ختم ہو گیا, سارا ختم ہو گیا پونے گھنٹے میں. میں نے کہا ہاں بھائی, کوئی دل پہ کچھ احساسات کا جی کچھ نہیں. میں نے کہا اچھا اب میں کل سے تمہیں جنت سناؤں گا. پھر میں انہیں 4 دن جنت سناتا رہا. میں نے کہا اب کیا محسوس ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اب بڑے شوق لگ رہے ہیں, اب بڑے جذبے بن رہے ہیں. تو ہمارا منتہا دنیا نہیں ہے, دھن نہیں ہے, دولت نہیں ہے, جنت ہے. جنت اللہ ہمارا مطلوب ہے اور اللہ کا مہمان. دیکھو مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمیں جنت میں نہیں چاہیے, ہمیں اللہ چاہیے. اللہ کی مہمان نوازی کو ٹھکرانا یہ نادانی کی بات ہے, یہ کوئی اخلاص کی بات نہیں ہے. تم میرے گھر میں آؤ, میں تمہارے سامنے کھانا رکھوں, تم کو میں نے تیرا کھانا نہیں کھانا, میں صرف تیری ملاقات کو آیا ہوں, تو میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا, اسے محبت نہیں سمجھوں گا, میں اسے اپنی توہین سمجھوں گا. 1000 آیات جنت اور جہنم پر اتاری گئی ہیں, 1000 آیات. نہیں ہمیں جنت دھوکہ نہیں دے سکتی, ہمیں صرف اللہ چاہیے. ہاں ہمیں صرف اللہ چاہیے, اور اللہ کی مہمانی کو قبول کرنا بھی اللہ کو ہی چاہنا ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. ان فی الجنت حوراء يقال لها العیناء عن يمینها 70,000 خادم وعن يسارها مثل ذلك وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر انی لكل من امر بالمعروف ونهى عن المنکر. میرا نبی تو حوروں کو بیان کر رہا ہے, نہروں کو بیان کر رہا ہے, باغات کو بیان کر رہا ہے, پھلوں کو بیان کر رہا ہے, بیریوں کو بیان کر رہا ہے. ایک بدو آتا ہے, یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ کہاں, سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے پر اڑتے ہوئے تمہیں لے کے چلیں گے جدھر جاؤ گے. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ کہاں ہیں, اونٹ بھی ہیں, سرخ یاقوت کے, سبز زمرد کے, اڑتے ہوئے لے کے چلیں گے جدھر کو جاؤ گے. تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجوریں بھی ہیں, مجھے کھجوریں بڑی پسند ہیں. آپ نے کہا ہاں کھجور بھی ہے, بڑی زبردست, تنا سونے کا, اس کی شاخیں زمرد کی, اور اس پر لگنے والی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی, 12 ہاتھ. چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا بھی ہے, مجھے صحرا بڑا پسند ہے. کہاں ہے؟ ریت کا نہیں ہے, مشک اور یاقوت کا صحرا ہے. پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا بھی ہے, گانا ہے. وہاں اوپر ہوٹل میں ہم تھے تو میرا انہوں نے بیان رکھا باہر میدان,
وہ یوں مجمع، میں یہاں سامنے ایک منظر مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا تھا، میری نظر ادھر اٹھ سے، نظر ادھر اٹھ سے، بیان ادھر ادھر ہو جائے، اتنا خوبصورت میری وہ نظروں کو کھینچ رہا تھا، تو میری توجہ بھی ساتھ جا رہی تھی، کیونکہ جدھر آنکھ جاتی ادھر دل بھی چلا جاتا، دل تو آنکھ کے غلامی کرتا ہے۔ وقی الامیر هوى العیون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه يستأثر البطل الکمی بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه۔ یہ پتہ نہیں متنبی کہاں سے یاد آ گیا مجھے، اچھا پہلا قصیدہ متنبی جو کہتا ہے میں نے سنا ایسا گزرا۔ اگر اللہ میرے امیر کو آنکھوں کے شکار سے بچائے، یہ وہ تیر ہے جو خطا ہوتا ہی نہیں، دل کے پار ہو جاتا ہے، تو نظر تو کھینچ لیتی، تو وہ مجھ سے بیان ہی نہیں ہو رہا۔ وہ شکر ہے تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو، تو وہ سارا مجمع ہم اٹھ کے ہال میں گئے، پھر میں نے وہاں تسلی سے بیان کیا۔ اب یقین مجھ سے بات نہیں ہو رہی، میں جیسے چاہتا ہوں کہ میرا باہر خوبصورت ہو، میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوب، چونکہ جب تک اندر خوبصورت نہ ہو باہر کی خوبصورتی متوجہ نہیں کرتی۔ اندر خوبصورتی ہو تو اندھیروں میں بھی اجالے نظر آتے ہیں، اندر بدصورتی ہو تو اجالوں میں اندھیرے نظر آتے ہیں، اندر بہترین بن چکا ہو تو سوکھی روٹی میں پراٹھے کا مزہ آتا ہے، اور اندر میں ویرانی ہو تو بریانی پلاؤ بھی زہر نظر آتا ہے۔ تو جیسے میں چاہتا ہوں میرا باہر خوبصورت ہو، ایسے میں چاہتا ہوں میرا اندر بھی خوبصورت ہو۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا۔ تو ایک حسن و جمال ہے جو آنکھوں کو جا کے پکڑتا ہے، ایک حسن و جمال ہے جو دل کو جا کے پکڑتا ہے۔ میرا میٹھا بول نظر تو نہیں آئے گا، میرا کڑوا بول نظر تو نہیں آئے گا، وہ دل پہ جا کے جو، اور دل کی آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں، اور دل کی آنکھیں اسے پکڑتی ہیں، اور دل اس کو محسوس کرتا ہے منفی اور مثبت۔ ایک میٹھا بول دل کی دنیا کو ہفتوں آباد کر دیتا ہے، ایک کڑوا بول ہفتوں رلاتا رہتا ہے، ہفتوں۔ میرے عزیزو، یہ علم انسان کے پاس کوئی نہیں ہے، یہ علم اللہ براہ راست اپنے نبیوں کو دیتا ہے، اور پھر نبیوں سے آگے امت کو ملتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئے، اور آپ کے لیے اللہ نے گواہی دی، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ میرے وہ نبی ہیں جن کی زبان پر میں خود اللہ بولتا ہوں۔ تو آپ کا علم بے خطا، جو نبی کا علم بے خطا ہوتا ہے، تجربے کا نہیں ہوتا، مشاہدے کا نہیں ہوتا، اللہ سے لیا ہوتا ہے، لا ریب فیہ کی صفت کے ساتھ ہوتا ہے۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وہو السمیع العلیم۔ کہ اللہ کا علم کو چیلنج، میری بات کو چیلنج کرو، کیونکہ غلط بھی ہو سکتی، ٹھیک بھی ہو سکتی، در میں مناسب بھی ہو سکتی، نامناسب بھی ہو سکتی، لیکن میرے نبی کی بات میرے اللہ کی بات۔ ایک عبداللہ بن عامر بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ میں آپ کی باتیں لکھا کرتا ہوں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اس وقت بھی لکھوں۔ انہوں نے غلط قیاس کیا نا، اپنے اوپر قیاس کر دیا کہ ہم غصے میں سارا علم بھول جاتے ہیں، پھر ہم بھی نفس کے تابع ہو کر بولتے ہیں، تو انہوں نے یہ غلط قیاس کر لیا اپنے اوپر۔ تو آپ نے فرمایا اکتب، لکھو لکھو ہر حال میں، والذی نفسی بیدہ لا یخرج من ھذا الا الحق۔ آپ نے فرمایا میں جس حال میں بھی ہوں، غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، لکھو، اس لیے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یوں اشارہ کیا، زبان باہر نکال کے پکڑ کے کہا، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ وہ غصہ چڑھا ہو تو خطیب بھی بہک جاتا ہے، عالم بھی بہک جاتا ہے، دانشور بھی بہک جاتا ہے، پڑھا لکھا بھی بہک جاتا ہے، ان پڑھ بھی بہک جاتا ہے، زیادہ خوشی چڑھی ہو تو بہک جاتے ہیں، زیادہ غصہ چڑھا ہو تو ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کی گواہی پیش کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا، لا تتبع الہوی، داؤد خواہش کی غلامی نہ کرنا، نصیحت ہو رہی، اور اپنے حبیب کی اللہ تعالیٰ صفائی پیش فرما رہا ہے، ما ینطق عن الہوی، یہ تو خواہش کا بول بھی نہیں بولتے، خواہش کی تابعداری کہاں کی بات ہے، اتنی زبردست صفائی پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام
کہہ رہے ہیں عاجل تو الیک رب لترضى، یا اللہ میں دوڑ کے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، میرے محبوب میں نے آپ کو اتنا دینا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں. میں یہاں کیوں بیان کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو؟ یہ مستورات یہ آپ سب کیوں بیٹھے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. لیکن پتہ کوئی نہیں. وہ کہہ دے راضی ہوں اس کا شکر ہے، وہ کہہ دے میں راضی نہیں ہوں تو اس کا حق ہے، وہ سچ ہے، ہم جھوٹ ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کیا ساری کائنات سے اللہ نے مانگا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، میری رضا سب سے بڑی چیز ہے، لہٰذا یہ میری طلب میں کرو، جو کرنا میری رضا میں کرو. اور جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے راضی کرو، وہ اپنے محبوب سے کہتا ہے میں نے آپ کو راضی کرنا. فَوَلِّ وَجْهَكَ، وہ تھا نا آپ کی تمنا تھی کہ ادھر نماز پڑھوں، ادھر منہ کر کے نماز ہو رہی بیت المقدس. اب آپ بار بار آسمان کو دیکھتے ہیں کہ کوئی وحی آئے اور میرا منہ قبلے کعبے کی طرف ہو. تو آیت آئی قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم دیکھتے ہیں بار بار آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں کہ وحی آئے قبلہ تبدیل. تو اس کے بعد اتنا کافی تھا وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو بس اب آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر لیں. ٹھیک مفہوم پورا تھا. ایک جملے کا اضافہ کس لیے؟ آپ کی شان، آپ کی بلندی و مرتبہ بتانے کے لیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ ادھر پھیریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں. اللہ، آپ خوش ہو جائیں. کیا کمال. حالانکہ یہ جملہ مضمون میں نہ ہو تو بھی مفہوم پورا ہو گیا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو چلیں اب آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر لیں اور بیت المقدس سے منہ ہٹا لیں. لیکن یہ جملہ آپ کی عزت، آپ کے مرتبے میں اضافے کے لیے بتایا جا رہا ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ ادھر پھیریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. اتنی بڑی ہستی کی ہمیں غلامی ملی ہے کہ جنہیں اللہ راضی کرنے کی باتیں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کا سینہ کھول بن مانگے. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرا کام آسان کر. اللہ اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں وَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد میں میرا نام یاد رہے لوگوں کو، اچھی یادوں سے میں باقی رہوں. اور اللہ نے کر دیا. درود ابراہیمی ہمیں نماز میں ملا. اللہ نے اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی نام کو بلند کر، اونچا کر. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے. دیکھو ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے، کئی سالوں تو تلاوت کرتے کرتے نا اس آیت سے گزرا تو میں حیرت میں گم ہو گیا کہ قرآن نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنی ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے کسی نبی کی نہیں کی. اور ایک ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ شرک سے بیزار تھے، بت پرستی سے بیزار تھے اور میرے فرما بردار تھے، قائد عظیم تھے، امتن قائد عظیم تھے. شاکر لانعمہ، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر گزار تھے. اشتباہ ہو چنا و ہدا ہو ہدایت دی الی صراط المستقیم، سیدھی راہوں پر. پھر سب سے بڑی فضیلت ابراہیم علیہ السلام کی اب آ رہی ثم اوحینا الیک، پھر میرے محبوب میں نے آپ کو حکم دیا ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تو بھی اپنے باپ ابراہیم کی تابعداری کر. اللہ کمال. یہ کہہ رہے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو اتنی میری عمر گزر گئی، میں نے آج تک کبھی یہ دعا ہی نہیں مانگی. اپنے اسلام پہ اتنے مطمئن ہے کہ یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا. اب تو کو 15-20 سال ہو گئے ہیں، کم و بیش شاید سے جھوٹ نہ ہو جائے، میں یہ دعا روز مانگتا ہوں یا اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے. جب تیرا ابراہیم مانگ رہا ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا تو میں کیا اوقات ہوں. آخری لمحے تک ہر بڑے سے بڑے گناہ نے منہ کھولا ہوا ہے. اس اللہ کی رحمت اور کا سایہ ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ذرا اس کی نظر رحمت ہٹ جائے تو وہی لمحہ ہماری تباہی، بربادی، گمراہی اور دنیا اور آخرت کے خسران کا حکم. تو یہ جو دیندار طبقہ ہے نا وہ ایک اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، جیسے جنت کا سرٹیفکیٹ سب کو مل گیا ہے. اس دن سے میں تو اتنا گھبرایا ہوں، میں روز یہ دعا مانگوں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، چلو مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، کفر سے بچا، شرک سے بچا،
یہودیت سے بچا، نصرانیت سے بچا، دہریت سے بچا، ہر مجوسیت سے بچا، جتنے غلط مذہب سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے ان سب سے بچا، مجھے ان سب سے بچا، جتنے کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے سب کا نام لے کے یا اللہ مجھے اس سے بچا، اس سے بچا، اس سے مانگا کرو، ہم محتاج ہیں۔ اتنے بڑے خلیل، یا اللہ مجھے میری اولاد کو بہت پرسی سے، اور اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہاں اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے پاکیزگی کی مہر لگ گئی ہے۔ آپ نے کہا، اب اللہ نے اپنے حبیب کی ازواج کے بارے میں فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اللہ نے ایسا رتبہ دیا کہ تم عام عورتیں نہیں ہو، تم عام عورتوں طرح ہیں، تم عالیشان عورتیں ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے تمہاری مائیں ہیں، اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ہاں کہ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدِ، میرا حبیب یہ آپ کی بیویاں ہیں، اب آپ کوئی اور شادی نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ، اور نہ ان کو طلاق دے کر وہاں کسی اور سے شادی کر سکتے ہیں، یا آپ کی دنیا اور آخرت کی بیویاں بن گئیں، طلاق بھی نہیں دے سکتے۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی، جبریل آ گیا، اللہ کہنا رجوع کریں، آپ کی جنت کی بیوی ہے۔ اور پھر اولاد حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا کر کہا علی تجھے بھی مبارک ہو، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے۔ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم الشان رسول دیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ ایسا عظیم الشان رسول دیا اللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیزو، وہ خوبصورت زندگی جس پر دل میں خوش ہو جائے، باہر کی خوبصورتی سے آنکھیں خوش ہوتی، دل خوش ہوتا ہے جب رویوں میں خوبصورتی آئے، جب رویوں کا گلشن کھلے، رویوں میں آگ لگی ہو، کانٹے چوبے ہوئے ہوں، دامن تار تار ہو دل کا، تو وہ لعنت بھیجتا ہے سونے چاندی کے ڈھیروں پر۔ یہ علم میرے نبی لے کر آئے، اور یہ زندگی میرے نبی لے کر آئے، ہم اس زندگی کو سیکھنے کی کوشش کرتے، اس کو بتانے کی کوشش کرتے۔ اصل موضوع تو ان اداروں کا یہ ہے کہ ہم وہ زندگی سکھائیں۔ لقد کان لکم، اور میں آیت پڑھ رہا ہوں، میں جو سارا مضمون بیان کیا اس آیت کے ذیل میں بیان کیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیر۔ کہ اگر تمہیں خوبصورت زندگی چاہیے، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا نبی آیا ہے، خوبصورت زندگی لایا ہے، اس کے پیچھے چلو، تمہاری زندگی حسن و جمال سے بھر جائے۔ اللہ تعالیٰ اسوۃ کاملہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ ہے، مکمل نمونہ ہے، مکمل۔ تو مکمل کا لفظ ہیوی ہے، ہیوی ہے، اور ویسے بھی قرآن میں جو لفظ آیا ہے بس اس کی جگہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، وہ میرے اللہ کا انتخاب ہے۔ یہ علمی طور پر اس کی مزید اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک فرض کر لیا جاتا ہے کہ فرض کرو یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسوۃ کاملہ ہوتا تو بھی مطلب ٹھیک تھا کہ بھئی ہمارے نبی ایک مکمل نمونہ زندگی کا لائیں۔ تو میرے اللہ نے مکمل کے لفظ سے ہٹ کر حسن کا لفظ استعمال کیا کہ انسان حسن کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی کا دیوانہ ہوتا ہے، خوبصورتی اس کو کھینچ لے، وہ کلام میں ہو۔ میرے جو کہ طبیعت میں تھوڑا ادیبانہ مزاج ہے، بعض اوقات ایک شعر مجھے اتنا لگتا ہے کہ ہفتہ ہفتہ میرے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ کلام کا حسن ہے، کلام کا حسن۔ تو میں تمنا کرتا ہوں کاش ہمیں قرآن کا حسن بھی نظر آتا، جو دلوں کو پگھلا دینے والا ہے اور آنکھوں کے بند توڑ دینے والا ہے اور دل کی دنیا کو گلشن گلزار بنا دینے والا ہے اور رومے میں اللہ کی محبت اور عشق کو بھر دینے والا ہے۔ لیکن میرا نوحہ ہے کہ علماء نہیں سمجھتے تو عوام کہاں سے سمجھے؟ ترجموں پہ سب چل رہے ہیں، براہ راست حسن قرآن۔ میں کہا کرتا ہوں آج کے اہل مدارس اس شخص کی طرح جو خوبصورت باغ میں کھڑا ہو لیکن نابینا ہے، نظر کچھ نہیں آتا ہے، ہاں بلبل کے نغمے سنتا ہے، پرندوں کی چہچہاٹ سنتا ہے، کوئل کی کوک سنتا ہے، پھولوں کی مہک سونگتا ہے، دیکھنے سے محروم۔
اللہ میری یہ حسرت رہی، اور بظاہر اسی کے ساتھ ہی قبر میں چلا جاؤں گا۔ میں آج بھی اپنی کتابوں کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہوں کہ اللہ میرا عشق تو ان کے ساتھ، تو میرا نصیب میں پھر نہ لکھا۔ غفلت بھی ہے، کرنے کے ساتھ پڑھائی کو مطالعے کو بھی جوڑا جا سکتا تھا، نہیں ہو سکتا۔ تم میں اپنی نامکمل ارادوں کی تکمیل دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی ایک دفعہ ملی ہے، پھر نہیں ملے گی، اور یہ دنیا راحت کا نہیں ہے، مشقت کا جہاں، کام کی جگہ ہے، آفس میں ہو، جاب پہ ہو۔ موت چھٹی کا نام ہے، اگر اللہ راضی ہو گیا تو بس چھٹی ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک پیغام کوئی، اور اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی۔ چھٹی، کیا مزہ ہے چھٹی۔ تم لوگ کتنے بھاگتے ہو جب چھٹی ہوتی ہے گھروں کو، پہلے سے ٹکٹیں بک ہو رہی ہوتی ہیں، رات کوئی سامان پیک ہو رہا ہوتا ہے کہ 1 منٹ مزید مدرسے میں نہ لگے، وہ 1 منٹ بھی بھاری ہوتا ہے۔ اور آئمن میں تو چھٹی مشکل سے ملتی ہے، تو مولوی محمد حسین صاحب کو مشورے میں چھٹی ملی، انہوں نے جو دوڑ لگائی، چونکہ مشورہ بدل بھی جاتا ہے، تو انہوں نے جو دوڑ لگائی تو سیدھے دروازے میں جا لگے، اور پھر جوتا اٹھانے لگے تو میرا اٹھا لیا اپنا اٹھانے کے بجائے، اتنی تیزی تھی۔ تو موت ایک چھٹی۔ سینٹرل ماڈل اسکول میں ہمارا وہ پین چپڑاسی تھا، مصری خان پٹھان تھا، لمبے کر مصری خان، چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی، بڑا خوبصورت لمبا کر، اس کے ذمہ تھا گھنٹی بجانا، جیسے آپ کی گھنٹی بجتی ہے۔ تو میں تو بالکل پڑھائی میں نکما تھا، نہ پڑھنے کا شوق اور نہ ہی کچھ کتابوں کا شوق، سارا فلموں کا شوق تھا، وہی انہیں کو پڑھتا رہتا تھا، انہیں کو دیکھتا رہتا تھا، وہ بجائے سبق یاد کرنے کے گانے یاد کرتا تھا۔ تو وہ ان کی دھنیں آج بھی میرے اندر میں محفوظ ہیں۔ یہ نعت خواں جب نعت پڑھتے ہیں، یہ پرانے گانوں کی طرز پر ہیں سر، وہ نعت پڑھتے مجھے گانا یاد آ جاتا، تو میرے کان لگے ہوتے تھے آخری گھنٹے پر کہ مصری خان کتنے مر گیا، گھنٹی نہیں بجا رہے، وہ مصری خان کتنے مر گئے ہیں آجا۔ ایک ہمارے یہاں فیصل آباد میں ساتھی تھے ٹھیکیدار فتح محمد، بڑے خدمت میں بادشاہ تھے، اور ہر آدمی میں ہر صفت نہیں ہوتی، بڑے مالدار تھے، اور بیان میں زیرو تھے، بیان ہوتا ہی نہیں تھا، خدمت میں چاہے ساری رات ان سے خدمت کروا دو۔ ایک دن وہ جو چلے میں تھے، ان کے امیر نے کہا، شریف ان کا نام تھا، کہ آج آپ بیان کریں، کہنے کہ میرے کو نہیں ہوتا، آپ شروع کرو، ہم سنبھال لیں گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو تھے بڑے خوبصورت، لال سرخ رنگ، سفید داڑھی، چہرہ بھی ہیوی، انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، کھونڈا ہاتھ میں ہوتا تھا، کھڑے ہوئے نا بیان کے لیے، تو مجمع ویسے ہی امپریس ہو گیا کہ یہ کون، شکل کھینچتی ہے، کچھ لوگ زیادہ ہی بیٹھ گئے، تو وہ کھڑے ہوئے، احمدہ و نصلی علی رسول الکریم، میرے بھائیو دوستو، چوک کر بولے، او شریف کتنے مر گئے ہیں، وہ کتنے مر گئے ہیں، تو وہ میں کہتا اور مصری خان کتنے مر گیا ہے، تو جب وہ کرتا نا ٹن، تو میں پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کو نظر ہی نہ ہو، اور نہ ڈیسک کے اندر ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا، ایسے اوپر سے لیکچر ہوا، میں نیچے ناول پڑھ رہا تھا، کہتا ٹن، تو میں نعرہ لگاتا چھٹی، بڑے سے ہائی جمپ لگاتا تھا ڈیسک کے اوپر سے اچھل کے۔ اگر اللہ راضی ہو گیا نا تو وہ مصری خان والا الارم ہے، چھٹی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الى ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا چھٹی آپ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا، یہ وہی نعرہ چھٹی، هَا اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، اللہ بھی بیچ میں شریک ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، چھٹی، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة۔ میرا رب کیا سنت، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون
تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجهم من تسنيم عين يشرب بها المقرب والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام فاکہہ لہم وحور. تو پیچھے کیا باقی رہ گیا؟ پیچھے اور کیا باقی رہ گیا؟ سبحان اللہ. وزوجناہم بحور عین جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فرشتوں کے سلام کا مزہ باقی ہوگا کہ میرے رب کا عرش کھلے گا اور رب خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. وہ خوبصورت زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے سارے علمی سفر کو فقہ میں ڈبو دیا. فقہ 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 فقہ. اللہ ہمارے سراکی شاعر کی قبر پر شاعر تھوڑا سا وہ تو بڑے بہت ولی اللہ بھی تھے اور شاعر بھی تھے. خواجہ غلام فرید سکھری تروش منصورینو تھپرکھ کنز کدورینو ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ. کافیہ کو وزن شعر کے لیے کفایہ کیا ہے کہ سمجھو. ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایہ کر پرز شرع وقایا یہ دل قرآن کتاب ہے. میں کوئی فقہ کی نفی نہیں کر رہا ہوں، غلوف کی نفی کر رہا ہوں. غلوف حدیث بھی فقہ، قرآن بھی فقہ، فقہ بھی فقہ. بس سنجائی سکھائے جا رہے ہیں 10 دن. نہیں، علمی خطا ہے اور خطا فاحش ہے. خطا فاحش کہ میرے مدرسے سے نکلنے والا بچہ ہو یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے نکلنے والا بچہ ہو، دونوں کو نہیں پتا میرے نبی کی زندگی کیا تھی، کیسے گزاری. دونوں جاہل. پنجاب یونیورسٹی سے نکلا ہو یا وہ خیر المدارس یا جامعہ اشرفیہ سے نکلا ہو یا دارالعلوم کورنگی سے نکلا ہو یا وہ جامعہ الرشید سے نکلا ہو، بالکل دونوں کورے ہیں کہ میرے نبی کی وہ خوبصورت زندگی کیا تھی، کچھ پتہ نہیں. تو بچوں میں نے تھوڑا سا طرز بدلا کہ میں اپنے نبی والی زندگی سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں کتنی کامیابی ہوئی تو موت پہ پتہ چلے گا، اس سے پہلے میں کیا بتا سکتا ہوں. لیکن کوشش یہ رہی کہ ہم وہ خوبصورت زندگی سیکھیں جو میرے نبی لے کر آئے تھے، جس پر ہر مرد عورت ایک عالی شان زندگی کا سفر کر سکتا ہے. اسوۃ حسنہ. ایک اور بات کر، اسوہ کا ایک مطلب نمونہ ہے اور ایک مطلب غم کی تسلی، جو کہ تاسی سے اسا. پانی دینا. لولا کثرت الباقین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی یذکرنی طلوع الشمس صخرا فاذکرہ لکل غروب شمسی ولا یبکون مثل اخی ولکن اعز النفس عنہم بالتأسی. قنصا وغیرہ. ارثر عرب اپنے بھائی کی موت پہ انہوں نے یہ لکھا. صخر اس کا نام تھا اور خنسا کے جو خامے تھے جواری تھے، جوئے میں ہر شے ہار دیتے تھے. تو ان کا بھائی پھر لا کے گھر بھر دیتا تھا، وہ پھر جوئے میں ہار دیتے. وہ موت تک وہ بھائی بن کے اس طرح چلا کہ باپ بھی نہ چل سکے، کہ بہنوئی کا نہیں روکتا تھا جوا نہ کھیل، بہن کا گھر بھر دیتا تھا. وہ قبائلی جنگوں میں قتل ہوا تو اس پر وہ عرب کی سب سے بڑی مرثیہ خواں بن گئی. تأسی، غم کی تسلی. ایک خوبصورت پیغام اس لفظ میں ہے. اللہ نے دنیا پھرائی اور چاڈ کے اور کیمرون کے اور جبوتی کے فقیروں سے لے کر عرب کے بادشاہوں کے درباروں تک اللہ نے پہنچایا. میرے عزیزو، دکھوں نے گھیرا ہوا ہے، شکلیں الگ الگ، شکلیں الگ الگ. اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر غم کی تسلی تمہیں میرے نبی کے پاس ملے گی. ادھر آج
کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ تم میرے نبی کے طریقے پر آ جاؤ، تمہارے ہر غم کا مداوع یہاں سے ہوگا، یہیں سے تمہیں ہر دکھ درد کا پھمبا مرہم دوا در مصطفیٰ سے ملے۔ اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے، بچے بھی سیکھیں، بچیاں بھی سیکھیں، بڑے بھی سیکھیں، چھوٹے بھی سیکھیں، کیونکہ آج کل صرف ایک ہی معیار ہے، پیسے بنا لو، بس پیسے بنا لو تو زندگی اچھی ہو جائے گی، ایسے نہیں ہوتی اچھی۔ میرے نبی والے خوبصورت طرز عمل سے زندگی اچھی بنتی، اس کو یہ سیکھنے کی محنت ہے۔ کوشش کیا کرو سیرت پہ نظر ہو تمہاری۔ سیرت سے عام طور پر جو مولوی بن جاتے ہیں نا، وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم نے اوروں کے سامنے تقریر کرنی، اور جو تم میرے شاگرد ہو، تم میں سے بہت سو کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ طارق جمیل جیسا خطیب بننا ہے۔ وہ ایک ایسی نادان شاگرد تھا ہمارا یہاں، تو وہ میں کہتا ہوں میرا مضمون نقل کرو، میری طبعی نقل مت اتارو، کہ وہ بے حیثیت بے قیمت ہو جاتا ہے۔ تو میرا بیان عائشہ مسجد کا تھا، تو میں کبھی کہہ دیتا ہوں عائشہ مسجد والو، تو وہ ڈیفینس میں بیان کرتے کرتے بولا عائشہ مسجد والو،